بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیت اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے فوراً بعد عشرہ اعتکاف میں درس کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت شریفہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں اپنے بندوں پر آسانیاں بھی رکھی ہیں، اور احادیث میں بھی اسی پر توجہ دلائی گئی ہے۔ آج کا موضوع ہے اعمال میں میانہ روی۔ میانہ روی کا معنی ہے درمیانہ راستہ۔ فرائض میں، اعمال میں، عبادات میں درمیانہ رویہ، درمیانہ راستہ۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب القصد فی العمل قائم کیا، یعنی عمل میں میانہ روی کا باب۔ قصد کا معنی ہے ارادہ یا درمیانی چال۔ اب جو درمیانہ راستہ ہے، اس میں جو فرائض ہوتے ہیں، عبادات، وہ تو اپنی جگہ اٹل ہیں، اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ مثلا فرض نمازوں کی رکعات ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی سفر میں ہو تو قصر کرتا ہے، ورنہ جو رکعات مقرر ہیں اسی کے مطابق نماز ادا کرنا ہے۔ یا ماہ رمضان کے روزے یا 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اس میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ یہ جو موضوع ہے عمل میں درمیانہ راستہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جس میں اللہ اور اس کے رسول نے گنجائش عطا فرمائی، اس میں گنجائش کو اختیار کرنا، یا رخصت عطا فرمائی تو رخصت کو اختیار کرنا، یہ بھی اسلام ہی کی تعلیم میں سے ہے، دین کا ہی حصہ ہے۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی طرح اختیار کرنا، اسی میں اجر و ثواب ہے۔ اسلامی اصطلاحات میں 2 اصطلاحات ہوتی ہیں، ایک عزیمت، ایک رخصت۔ عزیمت کا معنی ہوتا ہے افضل، کہ کسی عبادت میں افضل طریقہ یہ ہے،
اور رخصت کا معنی ہے کہ اس میں گنجائش موجود ہے کمی کی، وہ خود اللہ اور رسول کی طرف سے عطا کی گئی، تو اس میں کوئی عیب یا گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے، اور ان میں کیا گنجائش ہوگی۔ وہ گنجائش خود اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کر رہا ہے، بلکہ شریعت میں اب آپ نے یہ تلاوت آیت شریفہ کا حصہ سنا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تو یہ تو خود اللہ چاہ رہا ہے نا، تو اس میں کوئی قباحت، کوئی حرج ہے ہی نہیں کہ جہاں جہاں جن جن عمل میں، جن جن اعمال میں اللہ نے آسانی دے دی ہے اس آسانی کو لینا ہے۔ اب یہ جو آیت شریفہ کا حصہ ہے یہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے آئے کہ رمضان مبارک میں روزوں میں کچھ رخصتیں ہیں، کچھ آسانیاں ہیں۔ کیا ہیں کہ ایک بندہ اتنا کمزور ہے یا اتنا بیمار ہے یا اتنا عمر رسیدہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی خود اندازہ ہے، احساس ہے کہ طاقت نہیں رکھتا، یا پھر وہ ایسا بیمار ہے کہ کوئی قابل ڈاکٹر خود تصدیق کرے کہ تمہارے لیے روزہ اچھا نہیں ہے، صحت کے لیے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا جو بیماری ہے اس میں تمہیں دوا کھانی ہے اور اس دوا کا ناغہ نہیں ہو سکتا دن میں بھی کسی وقت، اب اس کو روزہ چھوڑنا ہے، تو یہ آسانی ہے، یعنی کہ پھر اس کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا ہے بدلے میں، اس کو اختیار کرنا ہے۔ مثلا جو روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو وہ فدیہ دیتا ہے، 2 وقت کا کھانا کسی محتاج مسکین کا، یا اس کھانے کے برابر پیسے روز کے روزے کے حوالے سے وہ بدلہ ہو جائے گا۔ اور ایک شخص سفر میں ہے، مسافر ہے، وہ روزے کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر کرتے ہوئے دشواری ہے بہت، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرے، یعنی عید کے بعد روزہ رکھ لے، یا اگر جتنے دن وہ سفر میں ہے اتنے دن کا روزہ چھوڑ دے، بقیہ دنوں کا رکھے، اور وہ جو دن چھوٹے ہیں اس کی قضا کرے، عید کے بعد اتنے روزے رکھے۔ یہ جو آسانی ہے اس کو کہتے ہیں آسانی۔ اور اسی طرح سفر میں ایک مسافر ہے، کسی جگہ جا رہا ہے، دوسرے شہر، آبادی سے دور ہو گیا، تو اب آبادی سے دور ہونے کے بعد جو نمازوں کا وقت آئے گا اس میں 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے، پوری پڑھے گا تو گناہ ہوگا، ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت۔ اب یہ آسانی ہے، اب اس کو کوئی خود بخود چھوڑ نہیں سکتا، حکم ہے کہ آسانی کو لو، اللہ نے خود آسانی رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے، اس آسانی کو اختیار کرنا یہی دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یعنی دین میں جہاں آسانی ہے اس آسانی کو اختیار کرو، یہ دین ہے، جہاں آسانی نہیں ہے بلکہ فیصلہ ہے اٹل، وہاں اس پر عمل کرو، یہی دین ہے۔
تو جہاں جہاں گنجائش موجود ہے وہاں گنجائش لے سکتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے گنجائش نہیں لے سکتے. اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ گنجائش لے لیں، پھر وہ گناہ ہوگا. اور جہاں گنجائش موجود ہے وہ گنجائش نہیں لی تو گناہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ بات آپ کو قرآنی آیات کی روشنی میں جو بتائی گئی اور پھر اس کی مثالیں فرض عبادات کے حوالے سے بھی آپ نے سن لی، نماز کی، روزوں کی، تو اس میں آسانی کا ہم کو پہلو نظر آ رہا ہے. یا جیسے ایک آسانی یہ ہے کہ ایک شخص جس پر حج فرض ہو گیا ہو، حج اس کے اوپر فرض ہے، یعنی اس کے پاس روپیہ پیسہ مال موجود ہے، لیکن وہ بیمار ہے، وہ بستر پر ہے، وہ محتاج ہے، معذور ہے، حج کرنے جا نہیں سکتا. اب کیا آسانی ہے کہ وہ اپنا روپیہ پیسہ کسی مسلمان شخص کو دے اور حج بدل کروائے اپنی طرف سے، یعنی نیت اپنی کر لے اور وہ حج پہ جانے والا شخص اسی کی نیت کرے اور اس کی نیت سے حج کرے، پیسہ اس کا ہوگا، حج کرنے دوسرا جائے گا. یہ آسانی ہو گئی کہ معافی ہو گئی اس طریقے سے کہ اپنے پیسوں سے حج کروا لو. یہ بھی آسانی ہے. اس طریقے سے آسانیاں دین کے اندر رکھی ہوئی ہیں. قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آپ نے جو آیت کا حصہ سنا، اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سوائے اس کے کہ جتنی اس کی طاقت ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے ہر جان پر. تو جہاں جہاں دین اسلام میں رخصتیں، گنجائشیں موجود ہیں، وہاں بے دھڑک ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو اس گنجائش کو اختیار کرنا اچھا ہے. اور کہیں تو ضروری ہو جاتا ہے. ضروری کا مطلب وہی ہے نا کہ ایک مسافر سفر میں نماز پڑھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، پوری نماز پڑھنے کی طاقت موجود ہے، مگر منع ہے کہ سفر میں پوری نماز مت پڑھنا، گناہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ہماری طاقت ہے، ہم سفر میں نماز پوری پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا مختصر کریں، 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، پوری نہیں پڑھنا. یہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہے، اللہ نے تمہیں رحمت دی ہے، اسے قبول کرو، اس کو رد مت کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے. تو کیا معلوم ہوا کہ اگرچہ طاقت موجود، ہمت ہے، پوری نماز پڑھ سکتا ہے بندہ، مگر وہاں پہ نہ پڑھنا ہے، وہاں پر تو کم کرنا ہے. اسی میں دین ہے، یہی اسلام ہے. اب یہ جو محدثین نے حدیثوں میں ان احادیث کو جمع کیا جس میں نفلی عبادات کے اندر رخصتیں موجود ہیں، آسانیاں ہیں، اس کو اختیار کرنا ہے. مثلا حدیث پاک ہے، بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، انہوں نے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ دین کو آسان ہی سمجھو اور دین آسان ہے، جان بوجھ کر اس کو مشکل نہ بناؤ۔ جہاں گنجائش رکھ دیے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے، وہاں گنجائش کو لے لو، جہاں گنجائش نہیں رکھی ہے وہاں اپنی طرف سے گنجائش مت کرو، اس کو اسی طرح ادا کرو اس عبادت کو۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، حضور کے خادم بھی رہے، کم عمر میں حضور کے خدمتگار بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعائیں بھی دی، ان سے کئی احادیث شریفہ روایت کی گئی ہیں۔ اب یہ بھی ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث ہمیں مل رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی یظن ان لا بصوم منہ ان لا یصوم منہ وَيَصُومُ حَتَّى يَظُنَّ أَن لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت انس بن مالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں یعنی رمضان کے علاوہ اتنا افطار فرماتے کہ گمان ہوتا کہ آپ اس میں کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، اور اتنا روزے رکھتے کہ گمان ہوتا کہ آپ اس میں بالکل افطار نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں طریقے رہے حضور کے۔ رمضان شریف میں تو فرض روزے ہیں، اس میں تو روز رکھنا ہے روزے، لیکن رمضان کے علاوہ جیسے شعبان کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے، وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابی فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف کے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں سارا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے، رکھتے بھی تھے نہیں بھی رکھتے تھے، روزے رکھتے بھی تھے روزے چھوڑتے بھی تھے۔ کیوں؟ کہ نفلی روزے ہیں، نفلی روزہ رکھ لیا تو ثواب ہے مسلمان مرد عورت کو، نہیں رکھا تو گناہ نہیں ہے۔ دونوں باتیں، جس کی مرضی ہے وہ رکھ لے، جس میں طاقت ہے رکھ لے، نہ رکھے نفلی روزہ تو گناہ نہیں۔ جیسے عاشورہ کا روزہ، جیسے ہر اسلامی مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کے، چاند کی 13، 14، 15۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے پیر کا روزہ، ہر ہفتے جمعرات کا روزہ۔ یہ روزے مسنون ہیں، سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں، مگر جو رکھے وہ رکھے، جو نہ رکھے تو اس پر کوئی سزا نہیں، کوئی وعید نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ نفلی روزے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ یہ بڑی اچھی حدیث ہے۔ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اب تھوڑے کی مثال کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 100 رکعت نہیں پڑھتا۔ 2 میں اور 100 میں تو فرق ہے نا، 2 تو تھوڑی سی ہے، تھوڑا مقدار ہے، 2 صرف 2، اور 100 رکعت تو 100 تو زیادہ ہے۔ لیکن ایک شخص 100 رکعت پڑھے نفل ایک دن میں، اس کے بعد کبھی نہ پڑھے، اور ایک شخص 2 رکعت پڑھے روزانہ پڑھے،
اب اس کا فرق سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عمل کیا جائے وہ اگرچہ تھوڑا ہی ہو مگر ہمیشہ ہو، وہ حضور کو پسند ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں وادومھا، جو ہمیشہ ہو، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ یہ ہے مسئلہ، یعنی جو عمل اچھا کیا جائے، اب مثال کے طور پر ایک شخص صرف سال میں قرآن پڑھے، سال میں ایک مرتبہ، اور وہ کئی قرآن پڑھ لے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پورے سال میں قرآن پڑھتا رہے، تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے، تو اللہ کو یہ عمل زیادہ محبوب ہوگا کہ اس نے پورے سال میں قرآن کو جاری رکھا، چھوڑا نہیں کہ بس سال میں پڑھ لیں گے۔ یہ ہے مثال کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو مگر دائمی ہو، مستقل ہو، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کوئی سال میں ایک مرتبہ کر رہا ہے اور کوئی سال میں مختلف دنوں میں تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہے، تو یہ اچھا ہوگا زیادہ کہ مستقل عمل ہے، اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیتا ہے۔ یوں اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ دائمی عمل، مستقل عمل، اگرچہ وہ مختصر ہی ہو مگر عارضی عمل سے اچھا ہے۔ ایسا عارضی عمل جو ایک وقت میں تو بہت ہے پھر نہیں کر رہا، وہ بہتر نہیں، بہتر وہ ہے جو کرتا رہتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے روایت کی گئی، اور وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف دونوں کتابوں میں ہے۔ اہمیت اس حدیث کی ہے، امام بخاری، امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی کتاب میں اس حدیث کو رکھا۔ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا۔ ام المؤمنین یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقت کے مطابق اعمال اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر بوجھ نہیں ڈالتا جہاں تک کہ تم خود اپنے پر بوجھ ڈالو۔ اس حدیث میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ انہوں نے یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے تو خود تمہیں اجازت دی ہوئی ہے نفلی عبادات میں کہ اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ مثلا جتنی تمہیں توفیق ہے اتنا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور یہ خرچ کرنا جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کسی کو کچھ دیتے ہو، آپ اپنے گھر میں جو خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ آپ گھر کے کفیل ہو، سربراہ ہو، تو اپنے گھر میں خرچ کرنے کا ذمہ آپ کا ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرو گے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے گا، پھر آپ جو باہر خرچ کرو گے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ پھر اس کی مختلف راستے ہیں، اس کے کئی مسجد ہے، کئی مدرسہ ہے، کئی مستحقین میں امداد ہے، اس طریقے سے۔ تو اس حدیث میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق، گنجائش کے مطابق کرو، اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو زبردستی کا، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا کرتے رہو بس۔ تم خود اپنے اوپر بوجھ ڈالو گے تو تم خود ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ تو یہ نفلی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب شروع میں جو میں نے بات کہی اس کو یاد رکھنا ہے۔ فرض عبادات وہ اپنی جگہ وہی ہیں جو ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔
یعنی آپ اگر مسافر نہیں ہو تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز 4 کی جگہ 2 پڑھ لو، وہ تو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی. یہ تو سفر میں ہے اجازت، یا نفلی عبادات جو بھی ہوتی ہیں ان میں ہے اجازت. اب ایک اور بڑی اہم حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دوبارہ یہ حدیث شریف آ گئی، اور یہ بھی صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف. یعنی حدیثوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے جو صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف ہے، اس کے اندر اس حدیث کو محدثین نے رکھا تاکہ لوگ اس کا خیال کریں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے ہر شخص اپنے ذوق، اپنی قوت کے مطابق نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے. نفلی نماز کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں نفلی نمازیں پڑھوں تو جتنی نمازیں آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو. جب لگے کہ تھکن ہو گئی ہے، یا کبھی ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ نیند آ رہی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. کیونکہ عام طور پر نماز کھڑی ہو کر پڑھی جاتی ہے نا، کھڑے ہو کر. قیام کی جو فضیلت ہے وہ فرض نماز میں تو فرض ہے. فرض نماز میں جو کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے اس کی نماز بیٹھ کر نہیں ہوگی، لیکن نفلی نماز جو ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر ہو سکتی ہے، مگر اس میں ثواب آدھا ہوگا، اور کھڑے ہو کر نماز جو پڑھے گا اس کا ثواب پورا ہوگا. تو نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نفلی نماز اگر پڑھنے کا طبیعت چاہتی ہے، نفلی نماز پڑھنے کی دل کر رہا ہے، کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، تو نفلی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ اضافی عبادت کہلاتی ہے نا، اضافی عبادت، فرض نہیں، اضافی. پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں، مگر اس کی اہمیت ہے نفلی نمازوں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی مشکل آپ کو لگتی، تو آپ نفلی نمازیں ادا فرماتے تھے. یعنی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے تھے. نفلی نماز پڑھتے تھے، نیت کرتے تھے کہ یا اللہ اس نماز کی برکت سے یہ مشکل حل فرما، یہ پریشانی دور فرما. یہ حدیث پاک میں. تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جس کا دل چاہے نفلی نماز پڑھنے کا تو پڑھے، اتنی پڑھے جتنی اس کو طاقت مل رہی ہے، اور جب اس کو محسوس ہو کہ وہ تھک رہا ہے تو بیٹھ جائے. لیٹنے کا دل کرتا ہے لیٹ جائے، چھوڑ دے اس وقت نماز کو. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ایک حدیث روایت کی، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگے، نیند آئے، اونگنا غنودگی کی طرح سے، پکی نیند نہیں، نیند کا جھونکا ہوتا ہے نا، محسوس ہوتا ہے کہ نیند آ رہی ہے، تو ام المومنین فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگنا شروع کرے تو سو جائے. اس کو آسانی کہتے ہیں. آسانیوں پہ بات ہو رہی نا، اعمال میں درمیانہ راستہ، میانہ روی، اس پر بات ہو رہی کہ نفلی نماز پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے تو سو جائے، نماز کو منقطع کر دے، چھوڑ دے.
اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے کہ نہیں مجھے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب اگر وہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ مثلا نیند آ رہی ہے، ذرا اس کو تصور میں لاؤ، محسوس کرو ذرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، نفلی نماز ہے، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، آپ زبردستی پڑھ رہے ہو، اس کے بعد پھر پڑھ رہے ہو، پھر نیت باندھ رہے ہو، پھر پڑھ رہے ہو، اونگ آتی جا رہی ہے، نماز نہیں چھوڑ رہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ سو جاؤ تاکہ نیند چلی جائے تمہاری، کیونکہ جب کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اسے نہیں پتا کہ شاید مغفرت کی دعا تلاوت کر رہا ہو نماز میں اور اپنے آپ کو بد دعا دے لے. یعنی بجائے اس کے کہ دعا کر رہا ہو نماز میں، تلاوت کے دوران میں آیات ہوتی ہے نا دعائیہ، جیسے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھ کو نماز پہ قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی. تو یہ آیت ہے قرآن کی، مگر دعا ہے، دعا کی آیت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جب تم نماز میں اونگ رہے ہو اور سو نہیں رہے، نماز کو چھوڑ نہیں رہے، نماز پڑھے جا رہے ہو. تو حضور فرما رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہارے منہ سے کچھ اول فول نکلے اور بید بھی ہو جائے، بجائے ادب کے بید بھی ہو جائے، بجائے گناہ کے ثواب کے گناہ مل جائے. تو وہ فائدہ نہیں ہے نا، اس لیے فرمایا کہ نماز اس وقت چھوڑ دو. اب اس میں دیکھیے ایک بڑی خوشخبری آ رہی ہے. یہ جو ہم طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ نفلی نماز میں نیند آ رہی ہے ہم سو رہے ہیں، یا حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے تو قرآن کو بند کر دو، چھوڑ دو، رکھ دو، سو جاؤ، آرام کرو. کیونکہ قرآن پڑھنا اس وقت فرض نہیں ہے. قرآن کی تلاوت بہت عظیم عمل ہے، مگر یہ کسی خاص وقت کے لیے تو فرض نہیں ہے نا کہ اسی وقت پڑھنا ہے، بعد میں پڑھ لینا. اب نماز میں نیند آ رہی ہے نفلی میں چھوڑ دو، قرآن پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے چھوڑ دو. زبردستی لگے رہنے سے آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ جب آپ کو نیند آ رہی ہو، آپ باتیں کر رہے ہو، تو نیند آنے کے وقت جب باتیں کر رہے ہو گے آپ تو الفاظ کچھ کے کچھ منہ سے نکلتے ہیں. تجربہ ہے. یعنی آپ کوئی باتیں کر رہے ہو نا، باتیں کرتے کرتے نیند آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ ادھر سے ادھر الفاظ ہو جائیں گے. دماغ کام نہیں کرتا نا اس وقت، نیند آنے کی صورت میں دماغ اپنا کام چھوڑتا ہے، حواس آپ کے کام چھوڑ دیتے ہیں، اپنا سینس آپ کا ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہی اونگ آ رہی ہوتی ہے اور آپ پہلے سے باتیں کر رہے ہو تو اونگنے کے دوران میں پتہ چلتا ہے بات آپ یہ کر رہے تھے، زبان سے کچھ اور نکل گیا. اس لیے روکا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی آپ اس میں فضیلت مت سمجھو کہ مجھے تو پڑھتے ہی رہنا ہے. نہیں، نیند آ رہی ہے سو جاؤ. کیونکہ حدیثیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ ہیں. جیسے ایک حدیث یہ ہے ان لجسدک علیک حقا، بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا تجھ پر، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا جسم جو ہے وہ بشری تقاضوں والا ہے. یعنی جسم انسان کا تھک بھی سکتا ہے، جسم کو آرام دینا بھی ضروری ہوتا ہے. جب نیند آئے تو سونا بھی ضروری ہوتا ہے، بھوک لگے تو کھانا بھی ضروری ہوتا ہے،
پیاس لگے تو پینا بھی ضروری ہوتا ہے. تو تمہیں سب خیال رکھنا ہے ان باتوں کا، کیونکہ جسم بشری ہے، تم بشر ہو، تم فرشتہ نہیں ہو. فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرشتے کو پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرشتے کو نیند بھی نہیں آتی. تو فرشتے کی تو جنس اور ہے نا، وہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے اس کو نور سے پیدا فرمایا، تو ان کو سونے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، واسطہ ہی کوئی نہیں سونے سے. وہ تو ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں. انسان تو غافل بھی ہو جاتا ہے، کبھی بے پرواہ بھی ہو جاتا ہے. فرشتے تو عبادت ہی عبادت کرتے ہیں. تو ان کو نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، ان کی بات اور ہے. تم کو ایک وقت میں کھانا بھی پڑے گا، ایک وقت میں پینا بھی پڑے گا، ایک وقت میں سونا بھی پڑے گا. یہ سب دین کا حصہ ہے کہ دین میں اس کو رکھا گیا ہے کہ کھانے کے وقت کھاؤ، پینے کے وقت پیو، سونے کے وقت سو. اب خوشخبری کیا آ رہی تھی؟ خوشخبری یہ آ رہی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، ان سے ایک حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اپنے وظیفے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے، پھر فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے، تو ایسا لکھا جائے گا جیسا اس نے رات میں پڑھا. یعنی اگر کوئی رات میں وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے، رات کو وظائف پڑھتا ہے، اوراد و وظائف تسبیحات پڑھتا ہے رات میں، لیکن اگر وہ سو گیا، نہیں پڑھ سکا، تو دن میں فجر اور ظہر کے بیچ کا جو وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس میں پڑھ لے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان وظائف کو لکھوائے گا. فرشتوں کو حکم ہوگا لکھ لو اس کا عمل جیسا اس نے رات کو کیا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ. کیا خوشخبری ہے بتاؤ، آسانی ہے نا. اور ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو شخص تندرستی میں نیک اعمال کرتا ہے، تندرستی کی حالت میں، طاقت ہے، صحت ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، فرض بھی پڑھ رہا ہے سب کچھ، لیکن اگر وہ خدا نہ کرے ایسا بیمار ہو جائے کہ فرض ادا کرنے سے بھی لاچار ہوتا ہے نا ایسا کبھی. بھائی ایک شخص معذور ہے، بستر پر ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، پھر بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا برابر، ایسا موذی مرض لگ گیا کوئی، اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، مثالیں موجود ہیں. تو اب وہ جو تندرستی والے اعمال ہے وہ تو اس سے نہیں ہوں گے نا. وہ نفلیں بار بار پڑھنا، وہ تلاوت بار بار کرنا، وہ خیرات صدقات سب کچھ کرتے رہنا، وہ تو نہیں کر سک رہا، لیٹا ہوا ہے. اب حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ یہ شخص تندرستی میں بہت سے نیک اعمال کرتا تھا، اب نہیں کر سک رہا ہے، اس کے لیے اسی طرح اعمال کو لکھ لو جیسے یہ تندرستی میں کرتا تھا. سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی محروم مت کرو اس کو. کیوں کہ نیت تو اس کی ابھی بھی ہے، مگر بیچارہ مجبور ہے، ورنہ تو ابھی بھی کرے، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ، آزمائش میں پڑ گیا، یہ تو بیمار ہو گیا بیچارہ. لیکن فرشتوں، اللہ کی رحمت تو بڑی ہے نا، وسیع ہے، اس کے نامہ اعمال میں انہی اعمال کا ثواب لکھ دو جیسے یہ تندرستی میں کرتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ آسانیاں. ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر پڑھو،
جیسے فرض نماز میں نے کہا کہ قیام فرض ہے، فرض نماز میں بلا عذر بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی، لیکن فرمایا کہ اگر طاقت نہ رکھو تو بیٹھ کر پڑھو یا لیٹ کر پڑھو، حدیث میں فرمایا، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگرچہ فرض نماز میں قیام تو فرض ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرض نماز ہی کی تم کو قدرت نہ ہو کھڑے ہونے کی، اگر لاٹھی ڈنڈا بغل میں لے کر کھڑے ہو سکتے ہو تو اس کی اجازت دی ہے فقہاء نے کہ لاٹھی بغل میں لے کے کھڑے ہو جاؤ، قیام کر لو۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہو سکتا اور کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہے، چکر آتا ہو، تکلیف ہو اتنی کہ تم سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، تو پھر فرمایا بیٹھ کر پڑھو، نیچے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو نیچے بیٹھ کر پڑھ لو، ورنہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لو، اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ تو نماز جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، پڑھنا ہوگی، معاف نہیں ہے فرض نماز۔ نفل کی تو مرضی ہے، چھوڑ دیا پڑھ لیا، لیکن فرض جو ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ تو جہاں تک ہوگا کھڑے ہو کر تو پڑھنا ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، یہاں تک کہ زبان بھی نہیں چل پا رہی تو اشاروں سے پڑھو، ارکان کے اشاروں سے نماز کو پڑھو، یہ بات۔ تو آج کی نشست میں اعمال میں میانہ روی کے موضوع پر ہم نے گفتگو سنی ہے، اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، آج کی درس کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرما، جو کچھ ہم نے احادیث شریفہ اور آیت شریفہ کی تلاوت سنی، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو جو اسپتالوں میں یا گھروں میں ان کو صحت شفا عطا کر، موذی امراض سے بچا، لا علاج مہلک بیماریوں سے بچا، صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کے ہاں نیک تندرست اولاد عطا کر، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے ہاں نیک اولاد ہے نرینہ عطا کر، جو بچے بچیاں ان کے گھروں کو آباد کر، نیک رشتے عطا کر، نیک جوڑے عطا کر۔ یا اللہ، زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، ہر آنے جانے والے کو حفظ و امان میں رکھ۔ ماہ رمضان ہمیں دوبارہ نصیب فرما، اعتکاف ہم کو دوبارہ نصیب فرما، یہ درس کی حاضری ہمیں پھر بھی نصیب فرما۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہر مہینہ کا پہلا اتوار چاند کا جو ہوتا ہے اس میں ظہر کے بعد درس ہوتا ہے، فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ آ کر شرکت کر سکتے ہو، شریک ہو سکتے ہو، فیض حاصل کر سکتے ہو، علم حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔